Bismillahirrahmanirrahim. Dastage Noon by A.N. Wright, episode number 10. डेविल चेहरे पे मास्क लगाए आईसीयू में दाखिल हुआ। एन नीज़ा के पास जाकर बुलाया, एन उठो, देखो मैं अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट लाया हूँ। इस वक्त अगर कोई डेविल को इतने प्यार से बात करते देख लेता तो वहीं पे बेहोश हो जाता। एन उठो, डेविल ने दोबारा बुलाया, लेकिन एन ना उठी। डेविल कितनी देर एन के पास बैठकर इसे देखता रहा। इसे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ कब रात के 3 बज गए। डेविल का फ़ोन रिंग हुआ। मोबाइल देखा, स्क्रीन पर ईगल घड़ी जगमगा रहा था। बोलो, डेविल आकिब तुम्हारे ऑफिस आ रहा है, जल्दी पहुंचो। आ रहा हूँ, डेविल ने कहते फ़ोन काट दिया। कल फिर आऊँगा, डेविल कहते हुए एन की पेशानी पर बोसा देकर चला गया। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, आलम साहब ने अरसलान से कहा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। आलम साहब आईसीयू में दाखिल हुए। अनीसा, बाबा की जान, उठ जाओ, ना तंग करो अपने बाबा को, बाबा से गलती हो गई। आलम साहब अनीसा का हाथ पकड़कर रोने लग गए। सब ठीक हो जाएगा, अरसलान शाह आईसीयू में दाखिल होते आलम साहब को तसल्ली दी। बाबा, अनीसा मेरी बेटी, आलम साहब ने अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया। मैं नाराज़ हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को मना लूँगा। मुझे पता है मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। डॉक्टर, आप वली को बुला देंगे? जी, अरसलान कहते हुए आईसीयू से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वलीद कमरे में दाखिल हुआ। वलीद ने अनीसा को गले लगाया। मेरी बहन कैसी है? मैं नाराज़ हूँ। अब भी नाराज़ हो? वली ने अनीसा को ढेर सारी चॉकलेट्स दिखाते हुए कहा। मैं ये चॉकलेट्स ना मीरब को दे दूँगा, तुम तो नाराज़ हो मुझसे। भाई, मीरब इतनी चॉकलेट्स नहीं खा पाएगी, आप ये चॉकलेट्स मुझे दे दो। मास्क लगे होने की वजह से अनीसा को बोलने मुश्किल हो रही थी। पर तुम तो मुझसे नाराज़ हो। मैं नाराज़ हूँ, पर मुझे चॉकलेट्स चाहिए। जी नहीं, जब नाराज़गी ख़त्म करोगी तभी चॉकलेट्स मिलेंगी।
اچھا میں ناراض نہیں ہوں، اب دے دو۔ ولی نے ساری چاکلیٹس انیسا کے پاس رکھ دی۔ انیسا بیٹے، ابھی آپ نے یہ چاکلیٹس نہیں کھانی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بابا، میرا بچہ اپنے بابا کی بات مانے گا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ اوکے، گھر جا کے میں اپنی بیٹی کو منا لوں گا۔ خیریت؟ ڈیول نے آفس میں داخل ہوتے کہا۔ تم نے میرے رائٹ ہینڈ کو قتل کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہو؟ ڈیول رولنگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ عاقب ڈیول کے انداز پہ دل ملا کر رہ گیا۔ ڈیول، تم نے میرے رائٹ ہینڈ کو قتل کیا ہے، میں اس لڑکی کو اپنی رکھیل بنا کر رکھوں گا جس کے پیچھے تم پاگل ہو۔ عاقب غصے سے چیخا، نیلی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو گئی۔ کیا کہا؟ پھر بولو۔ ڈیول ڈیمن چیئر سے اٹھ کر اس آدمی کے سامنے کھڑا ہوا۔ عاقب کو اس کی آنکھوں میں وحشت، جنون دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ اس لڑکی کو اس سے پہلے عاقب اپنی بات مکمل کرتا، ڈیول نے اپنی جیکٹ سے چاقو نکال کر اس کی شہرگ میں اتار دیا۔ عاقب کی شہرگ سے خون نکل کر ڈیول کے آدھے چہرے کو بھگو گیا۔ آر کے اس آدمی کو اٹھواؤ جس نے اسے این کے بارے میں بتایا تھا، ڈیول کہتے آفس سے باہر چلا گیا۔ ارسلان؟ احمد شاہ ارسلان شاہ کے کیبن میں آئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ نے آج ہاسپٹل نہیں آنا۔ سوچا گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، ہاسپٹل ہی آ جاتا ہوں۔ صحیح۔ ارسلان؟ جی بابا؟ پہلے جیسے ہو جاؤ۔ ارسلان نے آنکھیں میچ لی۔ کیوں اس طرح چپ رہتے ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بابا، پلیز۔ کب تک اپنے آپ کو درد دو گے؟ نہیں بول سکتا، چاہ کے بھی نہیں۔ ڈاکٹر؟ ولید نے کیبن میں داخل ہوتے کہا۔ ہم انیسا کو گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ اسے سانس بھی ٹھیک آ رہا ہے، نرس نے آکسیجن ماسک بھی ہٹا دیا ہے۔ ابھی وہ مکمل طور پر ریکور نہیں ہے، جب تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ اوکے، ولید کہہ کر باہر چلا گیا۔ ماضی۔ ماموں؟ احمد اپنے ماموں کے پاس آ کر بیٹھا۔ جی؟ ماموں اسما نہیں آئی؟ کیوں، تمہیں کیا کام ہے اسما سے؟ اقبال شاہ کے بولنے سے پہلے مراد شاہ بولے۔ اسما کے ساتھ کھیلنا تھا، میرے خیال سے اب تم چھوٹے نہیں ہو۔ مراد کیا ہو گیا ہے؟ ابھی 15 سال کا ہی تو ہے۔ اقبال ہمیشہ اس کی طرفداری نہ کرنے بیٹھ جایا کرو، مراد کچھ نہیں ہوتا۔
ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے آپ۔ احمد اٹھ کر چلا گیا۔ اچھا مراد، میں چلتا ہوں، گھر اسما اکیلی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مراد اور اقبال بچپن کے دوست تھے۔ مراد شاہ کی شادی میرال سے ہوئی تھی۔ میرال اقبال کی بہن تھی اور اقبال کی شادی روحی سے ہوئی۔ روحی مراد کی بہن تھی۔ روحی اسما کی پیدائش کے وقت دنیا سے چل بسی۔ مراد نے اقبال سے بہت بار کہا کہ شادی کر لے، لیکن اقبال نے نہیں کی۔ سجاد اور انشا کی شادی ہو گئی تھی۔ سجاد 19 سال کا اور انشا 16 سال کی تھی۔ انشا پریگننٹ تھی۔ بابا میری گڑیا کہاں ہیں؟ وہ تو میں لانا بھول گیا۔ بابا، اسما رونے لگ گئی۔ رونا نہیں میرا بچہ، میں لے کر آتا ہوں، اوکے؟ سسٹر اسما کا دھیان رکھیے گا۔ جی سر۔ اقبال اسما کے لیے گڑیا لینے گیا جب راستے میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے 2 ٹرک آ گئے۔ اقبال نے گاڑی موڑی تو سامنے درخت سے جا ٹکرائی۔ ماموں، اسما روتے ہوئے آ کر مراد کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ماموں، بابا ہاسپٹل میں، بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کس نے کہا تم سے؟ آنٹی نے بابا کے موبائل پہ کال کی تھی تو ڈاکٹر نے اٹھائی۔ اسما کی بات سنتے میرال بیگم انشا بھی رونے لگ گئی۔ مراد شاہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گئے۔ مراد شاہ جب ہاسپٹل پہنچے تو اقبال اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اقبال، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مراد، میری بیٹی، میری اسما، وہ ٹھیک ہے اقبال؟ اسما کا نکاح احمد سے کروا دو، میں اپنا فرض پورا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ نکاح کروا دو۔ سر آپ پلیز باہر چلے جائیں، ڈاکٹر نے مراد سے کہا۔ مراد قاضی، میں کرتا ہوں سب۔ مراد باہر چلا گیا۔ مراد نے سجاد کو کال کر کہا کہ قاضی اسما اور احمد کو لے کر ہاسپٹل آؤ۔ مراد نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ کچھ دیر بعد سجاد ان سب کو لے کر وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتے سب اندر داخل ہوئے اور اسما اور احمد کا نکاح کروا دیا۔ اسما اور احمد شاہ کا نکاح ہوتے ہی اقبال کا وجود ساکت ہو گیا۔ اقبال، آنکھیں کھولو اقبال۔ سر، یہ اب نہیں رہے۔ آپ چیک تو کریں، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرا دوست، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سر، ہی از نو مور۔ حال یہ نیند کا انجیکشن روم نمبر 80 کے پیشنٹ کو لگاؤ۔ اس انجیکشن کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے، دھیان سے، ایک نرس نے دوسری نرس سے کہا۔ جی کہتے نرس باہر چلی گئی۔ کیا کہا تھا؟ روم نمبر 80؟ اف، میرا دماغ بھی نا، ICU کہا ہوگا۔
نرس آئی سی یو میں چلی گئی اور انجیکشن انیزا کو لگا دیا۔ کچھ دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو لاک کر دیا۔ چل کے انیزا کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میری چھوٹی سی بیوی، کہتے ہی پارس اس کے ہونٹوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ کتنی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد جب پیچھے ہوا تو انیزا نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ میں بابا کو بتاؤں گی آپ نے بیڈ ٹچ کیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے پارس کو بتایا۔ پارس کو ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ بابا کو بتاؤ گی؟ انیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر سب کچھ بتانا جو میں کروں گا۔ میں سب بتاؤں گی۔ گڈ۔ پارس بے باکی سے اس کی گردن پر جھکا، جگہ جگہ اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ چپ رہی ہے۔ انیزا نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ میری جان، اب یہ چبھن تمہیں ہر جگہ محسوس ہوگی۔ انیزا کو اس کی بات ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پارس اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کر کے وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ اس رات پارس شاہ نے مکمل طور پر اپنا حق انیزا سے لیا۔ میری جان، ہم پہلی میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنی گولڈن نائٹ ہاسپٹل میں اسپینڈ کی ہے۔ پارس کچھ دیر انیزا کو دیکھ کر چلا گیا۔ انیزا اس کا جنونی انداز نہیں سہ پائی تھی اور ہاسپٹل کے بیڈ پہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد عالم صاحب اندر آئے تو انہیں لگا کہ انیزا سوئی ہوئی ہے، کیونکہ پارس اسے اس انداز میں لٹا کر گیا تھا جیسے وہ سوئی ہو۔ عالم صاحب انیزا کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلے گئے۔ عالم صاحب ارسلان کے کیبن میں آئے۔ مجھے انیزا کو گھر لے کر جانا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے؟ اٹھی ہوئی ہے؟ وہ سوئی ہوئی ہے۔ جب اٹھے گی تو ڈسچارج پیپر پہ سائن کر دوں گا۔ جی بہتر۔ عالم صاحب واپس آئی سی یو کے باہر بیٹھ گئے۔ ولید کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا۔ امی چپ ہو جائیں، انیزا ٹھیک ہے اب، ولید نے اپنی ماں کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ میری بیٹی کب گھر آئے گی؟ امی، میں نے بابا کو کال کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جیسے انیزا کو ہوش آئے گی اسے لے کر گھر آ جائیں گے۔ اب رونا بند کریں۔ بھائی، مریم روتے ہوئے بولی۔ مریم چپ کر جاؤ۔ ٹھیک ہے انیزا،
ولی نے میرم کو گلے لگا لیا. چپ روتے نہیں ہیں. جاری ہے. ایپیسوڈ نمبر 11 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی.